السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 تجوید کے بیسک رولز کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹ گول ہونے چاہیے، تو پھر واو ادا ہوتا ہے۔ واو کے اوپر زبر ہے اس لیے واو کو کھینچنا نہیں ہے۔ لام کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف کہتے ہیں جتنی دیر تک ہم ایک اپنی کھلی انگلی کو بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا ایک الف ہوتا ہے۔ وَلَا 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 تَقُولَنَّ، تا کے اوپر زبر ہے، کھینچنا نہیں ہے، باریک پڑھنا ہے کیونکہ یہ باریک والا تا ہے۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے۔ مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف کی مقدار ایک انگلی کو بند کرنا ہے۔ لام کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، تو تشدید والے حرف کو مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے، تو لام کو ہم نون کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے، اور قرآن پاک میں جب بھی نون کے اوپر تشدید ہو تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر روک کر رکھنا۔ وَلَا تَقُولَنَّ وَلَا تَقُولَنَّ، یہاں پر لَنَّا نہیں کریں گے، لَنَّ لِشَيْءٍ۔ لام کے نیچے زیر ہے، لام کو بھی نہیں کھینچنا، جلدی پڑھنا ہے۔ شین کے اوپر زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یائے لین ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں یہ الف لکھا تو جاتا ہے لیکن اس الف کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم عثمانی مصحف دیکھیں تو اس پر ایک چھوٹا سا سرکل بنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حرف کو نہیں پڑھنا، تو یہاں پر ہم الف کو نہیں پڑھیں گے۔ لِشَيْءٍ، اِنِّي، یہاں بھی نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ، فا ہونٹوں سے ادا ہوگا ہلکی سی ہوا کے ساتھ، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ عین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ لام کے اوپر تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد ذال آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کہتے ہیں نرم غنہ، تو ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ذال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، سختی سے ادا نہیں کریں گے۔ ذال جب ہم ادا کرتے ہیں تو زبان کی ٹپ اوپر والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہاں پر نرمی سے ٹچ کرتے ہیں تو ذال ادا ہوتا ہے۔ لام کو بھی نہیں کھینچنا، کاف باریک ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ غین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ دال کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا۔ جب رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا، حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف ذرا مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھیں گے۔ خالی الف کے اوپر مد ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے، تو اس مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے لفظ کے شروع میں ہو تو اس کی مقدار بھی 3 سے 4 الف کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 کھلی انگلیاں بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اَن یشاء اللہ، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو ہم ادغام کریں گے۔ ادغام کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، اور غنہ بھی کریں گے، لیکن نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا کے اوپر تشدید ہے، اس لیے ہم زیادہ زور یا کے اوپر دیں گے۔ نون ساکن کی آواز کو حمزہ اور یا میں مدغم کر دیں گے، یعنی کہ جذب کر دیں گے، تو اس لیے نون ادا نہیں ہوگا۔ حمزہ کے اوپر مد ہے اور اس کے بعد پھر حمزہ آ رہا ہے،
اس مد کو مد متصل کہتے ہیں کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے اس مد کی مقدار بھی 3 سے 4 الف کے برابر ہے، یعنی کہ جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 انگلیاں بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو لام جلالہ کہتے ہیں۔ لام جلالہ سے پہلے اگر زبر ہو تو لام جلالہ کو موٹا پڑھتے ہیں۔ ہا کے اوپر پیش ہے، آگے زا ہے، یہاں پر رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، نہ رکیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم رکیں گے تو ہا کو ساکن کر کے رکیں گے، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ، واو کو زال سے نرمی سے ملائیں گے، کاف باریک پڑھیں گے، را ساکن کے بعد پھر را تشدید والا آ رہا ہے تو دونوں را کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک را ادا ہوگا۔ با کے اوپر تشدید ہے، با کو بھی مضبوطی سے پڑھیں گے، کاف باریک پڑھیں گے، زال نرمی سے ادا ہوگا، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا کے اوپر زبر ہے، یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو تا کو ساکن کر کے رکیں گے، جب تا ساکن ہوتا ہے تو وہاں پر ہمس کرتے ہیں، نسیت، ہلکی سی اینڈ میں بالکل آواز آتی ہے، اس کو ہمس کہتے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، واو کو ہون گول کر کے ادا کریں گے، قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، عین حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ سین کے اوپر مد ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ آگے پھر حمزہ آ رہا ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ نون ساکن ہے، آگے پھر یا کے اوپر تشدید ہے، یہاں بھی ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ ہا حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ دال کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر زبر ہے، نون کے نیچے زیر ہے، ان تینوں حروف کو جلدی ادا کریں گے۔ را کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، با مشدد ہے تو با کو مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کے نیچے زیر، حمزہ کے اوپر زبر، حمزہ کو قوف سے ملائیں گے، قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے، قوف ساکن ہے، جب قوف ساکن ہوتا ہے وہاں پر قلقلہ کرتے ہیں، قلقلہ کہتے ہیں آواز کے پلٹ کر آنے کو۔ جیسے ہم گیند کو زمین پر پھینکیں تو اس کے پھینکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ پلٹ کر آتی ہے، تو قلقلہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، تو یہ جو آواز اینڈ میں آ رہی ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ را کو موٹا پڑھیں گے، با کو کھینچیں گے نہیں۔ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو وہاں پر کوئی بھی رول اپلائی نہیں ہوتا۔ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، زال کو نرمی سے ادا کریں گے، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ شین کو جب ادا کریں گے تو شین کی آواز پھیلتی ہوئی منہ میں محسوس ہوتی ہے۔ دال کے اوپر تنوین وقف کی علامت، رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ دال کو ادا کریں گے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی میں بھی فا ہونٹوں سے ادا ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، کاف باریک ادا کریں گے، ہا حروف حلقی ہے، میم ساکن پر اظہار ہوگا یعنی کہ میم کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔ فا کو نرمی سے ادا کریں گے، جس طرح زال کی ادائیگی ہوتی ہے، زبان کی ٹپ اوپر کے سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہاں پر لگتی ہے، اسی طرح فا کی بھی ادائیگی ہوتی ہے۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم کے نیچے زیر ہے، یہاں بھی یہ جو الف ہے اس کو ہم ادا نہیں کریں گے، میم کی ادائیگی جلدی سے ہوگی، حمزہ کو بھی جلدی ادا کریں گے۔ تا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد سین آ رہا ہے، یہاں پر اخفا کریں گے یعنی کہ نرم غنہ ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون کو کھینچنا نہیں ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین حروف حلقی حلق سے ادا ہوگا، تنوین ہے، عین کے اوپر وقف کی علامت ہے، رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ
وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 جزاک اللہ خیراً کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔